له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل خاص سے حرمین شریفین کے سفر کی توفیق عطا فرمائی. ان جگہوں کے اسفار نہ اسباب سے تعلق رکھتے ہیں، نہ انسان کی قدرت سے تعلق رکھتے ہیں، نہ انسان کے ارادہ اور عزم سے تعلق رکھتے ہیں، بلکہ میزبانوں کی چاہت سے تعلق رکھتے ہیں. میں آیا نہیں لایا گیا ہوں، محبت دے کے تڑپایا گیا ہوں. میں آیا نہیں لایا گیا ہوں، محبت دے کے تڑپایا گیا ہوں. سمجھتا لاکھ اسرار محبت، نہیں سمجھا میں سمجھایا گیا. مکہ والے پیغمبر سلام مکہ شریف میں پیدا ہوئے، وہاں رہے، بڑے ہوئے، رات دن ان کو دیکھنے والے، لیکن مدینے والے لے گئے، دور والے لے گئے. چنانچہ پیغمبر سلام نے غزوہ حنین کے موقع پر فرمایا، جب آپ نے بھیڑ بکریاں مکہ والوں میں تقسیم کر دی، 40,000 بکریاں مال غنیمت آئی غزوہ حنین میں، 25,000 یا 24,000 اونٹ آئے، آپ نے مکہ والوں میں تقسیم کر دی. جو نئے نئے مسلمان تھے ان میں تقسیم کر دی، کچھ مہاجرین میں تقسیم کر دی. انصار کو کچھ نہیں دیا، مدینے والوں کو آپ نے اس مال غنیمت حصہ نہیں دیا. آپ نے ان کو جمع کر کے کہا، مدینے والوں، لوگ بھیڑ بکریاں لے جائیں گے، تم محمد رسول اللہ کو لے کے جاؤ. کیونکہ ان عاشقوں کے نہا خانے میں ایک وسوسہ آ گیا تھا کہ مکہ فتح ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، ان مہاجرین کا شہر ہے، پتہ نہیں اب یہ مدینہ شریف واپس جاتے بھی ہیں یا نہیں. اندر سے دل میں عاشق کا سب کچھ تو محبوب ہے، اگر وہ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. صحابہ اکرام گھبرائے ہوئے، مدینہ انصاری کہ بات تو پتہ نہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے، ہم یہیں رہتے ہیں یا جاتے ہیں. آپ نے خوشخبری سنا دی، کچھ پرواہ نہ کرو، تم جس وادی میں چلو گے اس وادی میں رسول اللہ چلیں گے، تم جہاں بیٹھو گے وہاں رسول اللہ بیٹھیں گے. لوگ بھیڑ بکریاں لے جائیں گے، تم محمد رسول اللہ کو لے کے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. آج مدینہ باغ و بہار ہے.
امام سوطی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک عالم تھے، ان کا مناظرہ ہو گیا کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے۔ وہ مکہ پر دلائل لائے، مکہ شریف میں یہ، مکہ شریف میں یہ، مکہ شریف میں یہ۔ امام سیوطی لائے کہ مدینہ شریف میں یہ، مدینہ شریف میں یہ، یعنی فضائل میں دونوں کو برابر کر دیا۔ کہا کہ ابھی تو میں نے رسول اللہ کے روزے کا نام ہی نہیں لیا ہے، پہلے ہی برابر ہو چکے ہیں، اس کا نام لوں گا تو پھر بتاؤ کہاں جاؤں گا۔ ان کا ذکر نہیں ہے، یہ دوسرے فضائل کے اعتبار سے دونوں شہر برابر، اور جہاں پیغمبر اسلام آرام فرما ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ جس مٹی کے ساتھ پیغمبر اسلام کا جسم مبارک مس کیے ہوئے ہے، خدا کے عرش سے بھی افضل ہے۔ اس لیے افضل القربات، سب سے بڑی اللہ کے قرب دینے والے سب سے بڑی نیکی آپ کے مواجہ اور روزے پر حاضری دینا ہے، کیونکہ وجبت لہو شفاعتی، اور میں اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ فرمایا جس نے میرے جانے کے بعد میری قبر کی زیارتی کانما زارنی پہ ہے آتی، گویا کہ زندگی میں میری زیارت کر۔ میرے دوستو، مدینہ شریف، مکہ شریف میں آدمی ہوتا ہے اللہ میزبان ہے، مدینہ شریف میں رسول اللہ میزبان۔ اس لیے ہمارے بزرگوں میں جو اس مدرسے کے بانی ہیں، حضرت مولانا سید محمد بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی ایک خادم مجھے ملا، ان کی تقریباً 90 کے قریب عمر ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ حضرت نے وفات سے پہلے مجھے کہا کہ مجھے اپنی قبر دکھائی گئی ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدموں کی طرف میری قبر کی جگہ ہے۔ بعد میں وہ خادم حضرت کے حکم سے کہیں سفر پر چلے گئے، اس دوران حضرت کا انتقال ہو گیا۔ واپس آتے ہی جنت البقیع میں گئے تو اما عائشہ کے قدموں میں حضرت کی قبر تھی، آج بھی وہی قبر ہے، ماں کی قبر ہے۔ اس مدرسے کے بانی وہ ہیں، ہمارے والد صاحب مولانا نیاز صاحب ترکستانی رحمۃ اللہ علیہ کو یہاں پر لانے والے وہ ہیں۔ فرمایا کرتے تھے کہ مدینہ شریف میں آپ جو کھاتے پیتے ہو، جو نعمتیں آپ کو مدینہ شریف میں ملتی ہیں، یہ پیغمبر سلام کی طرف سے ہوتی ہیں آپ کے لیے۔ وہ میزبان ہے یار، وہ نہ سمجھے کہ میں اپنا پیسہ خرچ کر رہا ہوں، مدینے والوں نہ سمجھو کہ تم ان حاجیوں کی دعوت کر رہے ہو، تم نیابت میں رسول اللہ کی نیابت میں دعوت کر رہے ہو، اصل دعوت تو وہاں سے ہو رہی ہے، باقی تم نیابت میں دعوت کر رہے ہو، اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعوت کرنے والے ہیں، وہ میزبان ہیں، تم ذریعہ ہو، کسی کو استعمال کرو۔ یہ میری عادت ہے، دوپہر کو خاص طور پر جتنے بھی ساتھی ملتے انہیں میں کہتا ہوں بھائی دوپہر کا کھانا میری رہائش گاہ پر آ کر کھانا۔ ہم تو 25 30 ساتھی روزانہ آ جاتے تھے اور کھانا کھاتے تھے، جو حضرات استفادہ کر کے ہیں ان کو علم، سب کو کہا وہ دوپہر کو وہاں آ جاؤ، زور پڑھ کر کھانا میرے ساتھ کھاؤ، کیونکہ ہمیں بھی اس بات کی تمام لالچ ہے کہ ہم بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعوت کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بہت پرانا سلسلہ تھا، پیغمبر السلام روزانہ فرمایا کرتے تھے کون ہے جو میرے مہمانوں کو لے کر جائے گا، بہت پرانا سلسلہ، اول یوم سے صحابہ کھڑے ہوتے، حضرت ایک میرے ساتھ، حضرت دو میرے ساتھ، حضرت تین میرے ساتھ، تو میزبان کون ہوتے تھے؟ رسول اللہ ہوتے تھے، اور چاکر کون ہوتے تھے؟ نوکری کرنے والے کون ہوتے تھے؟ صحابہ اکرام ہوتے تھے۔ تو وہ کھانا جو کھلایا جاتا تھا پیغمبر سلام کی طرف سے ہوتا تھا، اگرچہ اس کی خدمت کرنے والے صحابہ کی جماعت ہوتی تھی، پرانا سلسلہ۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی شہید ہوئے، ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں، ابو ہریرہ بھی فقراء میں سے تھے، رسول اللہ کی زیارت سے پیٹ بھرتے تھے، صحابہ کی عجیب عشق تھا، آپ علیہ السلام کو دیکھتی ان کو بھوک پیاس ختم ہو جاتی تھی، لگے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوتے تھے، پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے،
اگر رسول اللہ کو دیکھتے تو احساس ختم ہو جاتا ہے، ان کے اس میں ایسا گم ہو جاتے، یعنی محبوب کی انوارات میں ہی گم ہو جاتے، ان کا اپنا احساس بھی نہ رہتا۔ اس لیے کہتے صحابہ کرام جب بیٹھتے تھے پیغمبر خدمت میں، دیکھو ایک آدمی کو بھوک لگی ہو، فاقہ ہے، بیٹھ سکتا ہے؟ بے چین رہے گا، پیاس لگی بے چین۔ صحابہ کے بارے میں آتا ہے رسول اللہ خدمت میں بیٹھے، کنا مالا روس میں طیر، گویا کہ ان کے سروں پر پرندے ہیں، اس طرح ساکت بیٹھے ہوتے تھے کہ ساری ہلائیں گے تو پرندہ اڑ جائے گا، اس طریقے پر بیٹھتے تھے، کیونکہ رسول اللہ کے انوارات میں ایسے گم ہوتے تھے، اپنا ہوش بھی نہیں رہتا۔ یہ جو آج ہمیں اپنا ہوش ہے نا، اپنا ہوش ہے، ہم میں فلاں، یہی سب سے بڑی خرابی ہے، یہی سب سے، اسی وجہ سے اللہ رسول کی عنایات سے ہم بالکل فارغ ہیں، یہاں بھی فارغ ہیں، وہاں جا کر بھی فارغ ہیں، وہاں جا کے فارغ ہیں۔ میں نے کہا یہاں شان بنانے کے لیے نہیں آئے، بے نام و نشان ہو جاؤ، کیونکہ شان والے تو یہی ہیں، گنبد خضرا والے ہیں، خانہ کعبہ والے ہیں، یہ شان والے ہیں، ہمارا بے نشان ہو جانا ہی نشان ہے اور شان ہے۔ یہ کیا میں لگائی، اس کائنات میں کہاں اللہ تعالیٰ کے انوارات نہیں ہیں؟ اللہ نور السماوات والارض، کہاں رسول اللہ کے انوارات نہیں ہیں؟ جہاں جہاں خدائی ہے وہاں مصطفی ہے یا نہیں؟ بولو، زمانہ ہو یا زمینیں ہو، ہر زمانے میں اللہ کا نور، ہر زمین پر اللہ کا نور، ہر زمانے میں رسول اللہ کی نبوت، اور ہر زمین پر رسول اللہ کی نبوت، زمین ہو یا آسمان۔ عرش تو ان کے راستے کی چیز ہے، عرش سے گزر کر آگے چلے تو راستے میں تھا، عرش سب سے اونچا ہے، تجلیات کا مرکز ہے، وہ راستے میں سے اوپر جا کر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تھی معراج میں، اسے تھوڑی قرآن نے بیان کیا معراج میں۔ تو کہاں کا انوارات نہیں ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کے جلوے کہاں پر نہیں ہیں؟ دو عالم میں چاہے جدھر دیکھ لیجئے، تو ایک مومن کہ اللہ رسول کی انوارات ہر وقت اور ہر زمین اور زمانے میں ہو، جہاں بھی ہے، اور وہ پھر بھی کہے کہ میں فلاں، تو کیسے ان انوارات سے فائدہ ہوگا؟ بتاؤ، سورج نکلا ہو یا بارش ہو رہی ہو اور آدمی چھپا ہوا ہو چھتری کے نیچے یا مکان کے نیچے، تو کیسے کہیں گے کہ سورج اس کو وٹامن ڈی دے گا، اس کو فائدہ پہنچائے گا؟ کیسے کہیں گے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ماء مبارک جو ہے وہ کیسے اس کو فائدہ دے گا جب تک کہ بارش کے نیچے نہیں آئے گا؟ آج ہماری ذات خود ان انوارات کے ہمارے اندر آنے میں خود ہماری ذات ہار اور چھتری بنی ہوئی ہے۔ اگر اپنے آپ کو مٹا دیتے تو ہر جگہ سے اللہ رسول کی انوارات ہمیں ملتے، ان کی عنایات ملتی، دل محسوس کرتا یہ کون آیا میرے دل میں کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی، یہ شمع محفل ہے، دنیا دھیمی ہو گئی، کیونکہ جب سورج نکل آئے تو نہ ستارے نظر آتے ہیں، نہ چاند نظر آتا ہے، کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ مہر نمایاں ہوا، چھپ گئے تارے، اپنا منہ چھپا لے، وہی اب نہیں۔ مہر نمایاں ہوا، چھپ گئے تارے، وہ بھری بزم میں مجھے تنہا نظر آئے، لیکن ہم خود ستارے بنے ہوئے، بے نام و نشان ہونا یہی ہماری شان ہے۔ کچھ ہونا میری ذلت و رسوائی کا سبب ہے، میرا اعزاز یہ ہے کہ میں کچھ بھی نہیں، یا تو کہہ دو کہ اللہ رسول ہر جگہ ان کے انوارات نہیں ہیں، اللہ ہر جگہ نہیں ہے، پھر تو ہے۔ کسی بزرگ کے پاس کو گیا، جی میں گناہ کرنا چاہتا ہوں، نفس نہیں رک رہا، مشورہ کرنے آیا، اچھا آدمی تھا، بزرگ مشورہ کر لیا، ورنہ مشورہ کب کرتے، کرنے کے بعد آتے جی وہ کر لیا اب کیا کرے، پہلے پوچھ لگ جاتا، پہلے رابطہ کر لیتا تو اللہ اللہ سکھا دیتے، دعائی کر دیتے تیرے لیے۔ صحابہ بہت سادہ تھے، صاحب کہہ دیا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل چاہتا ہے میں برائی کروں، بہت سادہ تھے، سیدھی بات کر دیتے تھے۔ آج تو مرید ہیر پھیر کرتا ہے، یوں یوں کر کے
لوگ مسئلے پوچھتے نا جی گھما گھما کر کسی طرح جواز کا راستہ نکال، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں. ہاں بھائی ٹھیک ہے لے جا، کہاں لے جانا ہے. تو پھر مجھے وہ یاد آ جاتا ہے کہ ایک اونٹ جا رہا تھا تو ایک چوہے نے اس کی مہار پکڑ لی، چوہے نے اونٹ کی. اب اونٹ نے دیکھا کہ چھوٹا سا چوہا اس کی لگام پکڑے ہوئے، مہار پکڑے ہوئے، تو اس کو بھی مذاق کی سوجی بھی، چلو بھائی یہ اس کو مرشد بننے کا بڑا شوق ہے، ہمیں چکر دینا چاہتا ہے، چلو بھائی. وہ چلتا رہا. آگے پانی چھوٹا سا نالا آ گیا جس میں تھوڑا سا پانی تھا، اونٹ کے لیے تو کچھ نہیں تھا، وہ تو آرام سے پار ہو جاتا. وہاں جا کر چوہا سوچنے لگا اب کیا کریں بھائی. تو انہوں نے کہا جلدی کرنا بھائی، مرشد صاحب لے کے چلنا. وہ کہتا میں تو ڈوب جاؤں گا. آگے پھر اس مرشد بننے اور چکر دینے کی کیا ضرورت تھی جب تو راستے طے نہیں کرا سکتا. چکر دیتے ہیں بعض مرید بھی چکر دیتے ہیں، یہ نا اور پیر کو پتہ چلتا ہے چکر دے رہا ہے، گھما رہا ہے بات کو. صحابہ بالکل سادہ تھے، سیدھی بات کرتے، تبھی تو یزکیہم، ایسا باطن ان کا پاک ہوا. اب یہی صحابی آئے کہ میرے دل میں ایسی بات آتی ہے. آپ نے فرمایا کہ بتا تیری بہن ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، 4-5 رشتے پوچھے. ان کا جی. انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ اگر کوئی یہ برائی کرنا چاہے تو تیرے کیا تاثرات ہوں گے. انہوں نے تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھ لیا. حضرت اگر کچھ میلی آنکھ سے بھی دیکھے گا میری بہن، میری بیٹی، میری بیوی، میری ماں کو، میں اس تلوار کے ساتھ اس کا کام کر دوں گا. اور میں جس کے ساتھ تو کرنا چاہتا ہے وہ بھی تو کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کی بیوی ہے. صحابی کو پسینہ آیا، اپنے زور سے ان کے سینے پر ہاتھ مارا. اللہم طاہر قلبہ وحسن فرجہ واغفر ذنبہ. اے اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت کر اور اس کے دل کو پاک کر، اس کے گناہ کو معاف کر. فرماتے 70 سال اس واقعے کو آگے ہو گئے، 70 سال مجھے کبھی وسوسہ بھی نہیں آیا گناہ کا. 70 سال ہو گئے. سیدھی بات کرنے والے تھے، جو ہوتا کہہ دیتے تھے. حضرت یہ مسئلہ ہے، کیا کریں. اصلاح ہو جاتی تھی، باطن پاک ہو جاتا. تو میرے دوستو، خود ہماری ذات ان خیر و برکات میں، خود ہماری ذات آڑ ہے، ہماری ذات ہے. اگر ہم اپنے آپ کو مٹا دیں پھر دیکھو کیا ملتا ہے. جب انسان مٹ جاتا ہے تو سب کچھ مولا کے حوالے ہو جاتا ہے، سب کچھ مولا کے حوالے. اللہ تعالیٰ اس کو لے کے چلتے ہیں. جیسا چھوٹا بچہ ہے جو چل نہ سکے، چھوٹا بچہ جو چل نہ سکے، اس کا پورا کام ماں باپ کے ذمے ہے. تو بتاؤ ماں باپ اس کام کو انجام دیتے ہیں یا نہیں؟ بولو. وقت پہ اس کو کھانا مل رہا ہے، وقت پہ اس کے کپڑے تبدیل ہو رہے ہیں، وقت پر اس کو سلایا جا رہا ہے، وقت پر اس کو نہلایا جا رہا ہے، وقت پر اس کے جو ہے نا وہ ہاتھ منہ دھوئے جا رہے ہیں، وقت پر اس کو فیڈ کرایا جا رہا ہے، دودھ پلایا جا رہا ہے، خوراک کھلائی جا رہی ہے. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ یہ جو چھوٹا بچہ ہے یہ چونکہ بالکل عاجز ہے تو ماں آ کر دودھ پلانے کا وظیفہ آ کر وہاں پر پورا کرتی ہے. اس بچے کو جانا نہیں پڑتا. فرمایا زمین کی ٹانگیں نہیں ہیں کہ چل کے سمندر کے کنارے جائے، بادلوں کو حکم ہوتا جاؤ ہماری زمینیں ویران پڑی ہے، وہ چاری نہیں آ سکتی. بادلوں اے پانیوں تم تو جا سکتے ہو، جاؤ وہاں جا کر برسو. مولانا رومی فرماتے ہیں جب بندہ کلی طور پر خدا کے سامنے مٹ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر کام کے لیے خود تشریف لاتے، یعنی اپنا حکم بھیجتے ہیں، فرشتوں کو بھیجتے، اپنی عنایات اور برکات کو بھیج دیتے ہیں. اور جب تک اس کو ناز ہوتا ہے اپنے اوپر کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، جب تک ناز ہے میں ٹھیک ہے پورا کرو اپنے ناز کو، جاؤ لگاؤ زور، لگاؤ زور، ناز پورا کر لو. تم نے طاقت پر ناز ہے، اپنے علم پر ناز ہے، کسی شے پر، مال و دولت پر ناز ہے، جاؤ ناز پورا کرو. پھر بعد میں آ جانا، پھر دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے. ناز بہت خطرناک بندوں کے لیے. ناز
عاشق ناز کرے، عاشق کا کام ناز کرنا ہے ہی نہیں. محبوب ناز کرتا ہے، عاشق ناز نہیں کرتا. محبوب ناز کرتا ہے. یہ ناز کا حق محبوب کو حاصل ہے، اللہ رسول کو حاصل ہے، وہ ناز کریں، مجھے آپ کو نہیں ہے. جیسے اگر کوئی کہے بھائی میں اس چھت سے چھلانگ لگاتا ہوں، دیکھ تو اللہ مجھے بچاتے ہیں کہ نہیں، پر میں پرلے درجے کا گستاخ ہے، تو کون ہوتا اللہ کے امتحان لینے والا؟ اللہ تیرے امتحان لے سکتے ہیں، تو استاد کا امتحان نہیں لے سکتا، تو مولا کا امتحان لیتا ہے تیری یہ حیثیت کہ اللہ کا امتحان لیتا ہے. عجیب بات ہے، کوئی حالات پیش آتے ہیں ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں بجائے قریب ہونے کا. عجیب بات ہے. جب حالات ایمان والوں پر آتے ہیں وہ اس لیے آتے ہیں لعلہم یتضرعون، یہ زاری کریں، زاری کر کے ہمارے قریب ہو جائیں، ان کے گناہوں کو معاف کر کے ہم ان کو اپنے قرب کے درجات دیں. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور ان کی شہادتوں کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے دنیا سے کفر کو ہم مٹا دیں. جب غزوہ جب احد ہوا اور 70 صحابہ شہید کر دیے گئے، ایک ایک صحابی کروڑوں ایمان والوں سے زیادہ قیمتی تھا، 70 یکدم شہید کر دیے گئے. قرآن اتلا لیتخذ منکم شہداء، اللہ چاہتے ہیں کہ شہیدوں کی جماعت بھی ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ نے فرمایا 4 جماعتیں وہ ہیں جو کامیاب ہیں، من النبیین ہو گئے، صدیقین ہو گئے، شہداء کی جماعت بھی ہونی چاہیے. لہذا یہ ہم نے 70 شہید ہو گئے یہاں پر لیتخذ منکم شہداء. اور وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ کہ جزیرہ عرب سے ان کی چاہت ہمیشہ کے لیے کفر کو ختم کر دیا. کفر ختم ہو گیا. بتاؤ غزوہ احد کے بعد کون سا ایسا غزوہ ہوا ہے؟ خندق میں، خندق تھی، کوئی لڑائی نہیں، بلکہ خندق کے بعد آپ نے فرمایا الآن نغزوہم ولا یغزونا، سن لو اب کوئی مدینہ پر چڑھائی نہیں کر سکتا بلکہ مدینے والے جائیں گے. چنانچہ اس کے بعد مسلمان گئے، مکہ فتح ہو گیا، قیصر و کسریٰ کی سلطنتیں ختم کر دی گئی. سبحان اللہ. یمحق الکافرین. آج لوگ عجیب باتیں کرتے ہیں، اللہ سے دور ہو جائے، وہ اللہ تعالیٰ سے، وہ اللہ تعالیٰ سے. بھائی اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو میں اور آپ جان سکتے ہیں؟ کیا حکمتیں، کیا مسلطیں. غزوہ احد میں منافقین الگ ہو گئے، بتایا اللہ تعالیٰ نے بتایا، ورنہ سارے ہی آئندہ آنے والی سلطنتوں میں خلافتوں میں حصے دار بن جاتے ہیں. اللہ فرمایا ہم نے ان کو پہلے سے الگ کر دیا تاکہ آنے والا جو اچھا وقت ہے اس میں یہ حصے دار نہ بنے، کیونکہ وہ کچھ حصہ لگایا ہی نہیں تو حصے دار کیسے بنتے. بلکہ اما عائشہ تو عجیب بات فرماتی ہیں، کیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پیغمبر سلام جب دنیا سے گئے تو ان کو اتنا غم ہوا کہ تلوار نکال لی، میں جو کہے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے میں ان کی گردن قلم کر دوں گا. شور ہو گیا، تلوار لے کے پھر رہے ہو، ہر ایک سما ہوا ہے. اما فرماتی اس کا فائدہ کیا ہوا؟ سارے منافق مدینہ چھوڑ کے بھاگ گئے کہ بھائی پہلے تو رسول اللہ رحمت اللہ عالمین تھے، وہ بچا لیتے تھے، اب عمر کی تلوار سے بچنا مشکل ہے، نام بھی انہیں پتا ہے اور پہلے ہم نے کچھ تاخیں بھی بڑی کیا ہیں، آج اگر ہتھے چھڑ گئے تو عمر نے نہیں چھوڑنا. فرمایا سب بھاگ گئے، اور جب خلیفہ بنانے کا وقت آیا تو مخلصین رہ گئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ کو خلیفہ اول بنا دیا گیا. ورنہ وہاں پر گڑبڑ کرتے وہ پہلے سے الگ کر دیا. اللہ تعالیٰ کی حکمتیں. یہ نہیں ہے کہ ہم ان حالات کی وجہ سے مولا سے دور ہو جائیں. بھائی عجیب بات ہے، مولا سے کیوں دور ہو بھائی؟ مولا کے اور قریب ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ڈنڈا اس لیے مارتے ہیں کہ قریب ہو جاؤ. اس لیے ہلاکو کی بیٹی تقریر کر رہی تھی بغداد کے چوک میں کہ ہم تمہارے خدا کے زیادہ مقرب ہیں، ہمیں حکومت دے دی، تمہیں ذلیل و خوار کر دیا ایمان والوں. ایک عالم دین گزر رہے تھے، انہوں نے کہا نہیں یہ بات نہیں ہے، تم کتے ہو، ہم اللہ کی بھیڑیں ہیں، ہم حلال جان، تم کتے ہو. جب بھیڑیں بکھر جاتی ہیں تو مالک کتوں کو بھیجتا ہے تاکہ اکٹھی ہو جائیں، اور جب اکٹھی ہو جاتے ہیں تو پھر کتے کو باندھ دیتا ہے کھونٹے کے ساتھ اور بھیڑیں آزاد رہتی ہیں. ان کی ہر چیز سے مالک فائدہ اٹھاتا ہے. اور میں کہ بس یہ اتنی بات ہے
جس دن یہ بھیڑیں اکٹھی ہو جائیں گی اس دن تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں. کہاں گئے؟ بڑی بڑی سلطنتیں، بڑے بڑے لوگ ختم ہو گئے، بڑے بڑے کتنے آئے ختم ہو گئے. ایمان والوں پر ایسے وقت آتے رہتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی عجیب حکمتیں اور مسلطیں. میرا کام ہے ہم مولا کے اور قریب ہو جائیں، رسول اللہ کے اور عاشق بنے اور متبع ہو جائیں. تو میرے دوستو، ہم آئے اس لیے اللہ رسول کے عشق اور محبت کے لیے آئے. یاد رکھو، اپنی ذات کے لیے نہیں آئے کہ اپنی ذات کو لیے پھرے. آج ہمارا وجود ہے، آج ہماری حیثیت تو اللہ رسول کی وجہ سے. یاد رکھو، اگر وہ نہیں، ان کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. ٹھیک ہے، مسلمان ہے، کلمہ پڑا ہوا ہے، لیکن اللہ رسول کا اگر عشق حاصل نہیں ہے، اور اس درجے کا عشق کہ اپنی ذات بھی محسوس نہ ہو، اپنی خواہشات سب کچھ مٹا دے، مولا بر اور رسول اللہ پر فدا کر دے. صحابہ کرام نے کبھی بھی اپنی کوئی ایسی خواہش، اول تو خواہش کا اظہار ہی نہیں کرتے تھے. صحابہ کرام کے سوالات دیکھ لیں، کوئی سوال یہ ہوگا کہ جی ہمیں دنیا کیسے ملے گی، کوئی ایسا وظیفہ بتائے کہ دنیا ہمیں مل جائے. یہ پوچھتے تھے آخرت میں نجات کیسے ہوگی، دوزخ سے کیسے بچیں گے، ایمان کیسے بچیں گے، یہ سوالات تھے. انہیں پتا تھا اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. اللہ رسول اس پر خوش ہیں، اس لیے پیغمبر فرمایا کہ انتم عالمون بالدنیا کو، تم اپنے دنیا کے معاملات زیادہ جانتے ہو، تم اپنے دنیا کے معاملات جس طرح چلاتے ہو چلاؤ، لیکن دین اور آخرت کے معاملات اور دین اللہ رسول سے سیکھو. یا اپنی مرضی نہیں کرو، مرضی کرو گے وہ بدعت میں شمار ہو جائے گا. تو میرے دوستو، اپنے آپ کو فنا کرنا یہ مطلوب ہے، اپنی خواہشات. اس لیے ان اللہ یحب المسرفین میں صرف پیسے کا اسراف مراد نہیں ہے، ہر عمل میں. اگر دیکھنے میں اسراف کر رہے ہو تو مسرفین میں شامل ہے، بولنے میں اسراف کر رہے ہو تو مسرفین میں شامل ہے، پیسے میں اسراف کر رہے ہو تو مسرفین میں شامل ہے، چلنے پھرنے میں اسراف کر رہے ہو تو مسرفین میں شامل ہے، اور گناہ کر رہے ہو تو مسرفین میں. کیونکہ اسراف کہا جاتا ہے انسان کا حد سے نکل جانا. شریعت نے حدود مقرر کی ہے کہ تم اگر نجات چاہتے ہو اس دائرے سے باہر نہ نکلنا. جو ہی تم دائرے سے باہر نکلو گے تم مسرفین میں ہوگے، خواہ تم گناہوں کے ذریعے، خواہ تم آنکھوں کے ذریعے، خواہ تم زبان کے ذریعے، خواہ تم مال کے ذریعے. جب بھی تم وہ دائرہ کیا ہے؟ وہ کشتی نوح ہے کہ جس کے اندر میرے آپ کی نجات ہے جو ہمیں مولک میں لے جا رہی ہے. جب بھی تم اس سے باہر نکلو گے تو کنعان کی طرح تباہ و برباد ہو جاؤ. انہ لا یحب المسرفین، ہمیں مسرف پسند نہیں ہے، فرماتے ناپسند ہے. یہ صرف یہ نہیں کہ مال کے ساتھ تعلق ہے، کہ محمد تھانوی فرماتے اس کا تعلق مال کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق ہر عمل کے ساتھ ہے. کہ یہ جو تو عمل کر رہا ہے یہ دائرہ اسلام میں ہے یا باہر نکل رہا ہے. بھائی ہر آدمی سوچ لے، اگر تم دائرے میں ہو تو رحمت کے دائرے میں ہو، برکت کے دائرے میں ہو. نیچے برکت، اوپر سے رحمت. برکت زمین سے نکلتی ہے، رحمت اوپر سے آتی ہے. زمین کی چیزوں برکتیں ہوتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں پانی نازل کرتے ہیں اور پھر زمین اپنی برکات نکالتی ہے. ان میں اور آپ بھی ہیں. اور آپ تو مٹی سے بنے ہیں نا، ہم ہی تو زمین سے پیدا، ہم بھی مٹی سے بنے. اگر جب والدین کے ذریعے بنے لیکن مٹی سے بنے. جب آپ کچھ کھاتا ہے وہ کیا چیز کھاتا ہے؟ مٹی کی چیز کھاتا ہے نا. مٹی کھا رہا ہے، روٹی کھا رہا ہے تو مٹی، سیب کھا رہا ہے تو مٹی، بادام کھا رہا ہے تو مٹی، انڈا کھا رہا ہے تو مٹی. یہ ساری چیزیں مٹی کی. اور وہ مٹی کھاتا ہے، اس میں نطفہ بنتا ہے اور نطفہ ماں کے پیٹ میں جاتا ہے. فرمایا ہے اصل اس کی مٹی ہے کہ کہاں کہاں کا کھایا پیا ہوتا ہے اس زمین کی نعمتوں کو، اور پھر اس سے انسان کی ساخت بنتی ہے، انسان کا جوہر بنتا ہے، اور پھر اس سے انسان پیدا ہوتا ہے. فجعلنا سمیعا بصیرا، اپنے میٹیریل کے اعتبار سے من نطفۃ امشاج، وہ دو بوندے ہیں، ناپاک دو پانی ہیں، لیکن ہماری کاریگری دیکھو. اس ناپاک پر ہم جب سورج چڑھاتے ہیں اور کاریگر کرتے ہیں، فجعلنا سمیعا بصیرا،
ہم دیکھنے والا اور سننے والا ایسا شاندار خوب انسان پیدا کر دیتے ہیں کہ مخلوقات حیران ہو جاتی، یار یہ اس انسان میں کیا کچھ رکھا ہے۔ ورنہ مٹیریل دیکھو تو کیا ہے اور ہماری کاریگری دیکھو تو کیا ہے۔ مولانا رومی نے بڑی پیاری مثال دی، ورنہ کھاد ڈالتے ہو نجس ہے لیکن نکلنے والا پھول کتنا خوبصورت، اسی کھاد میں سے نکلنے والا پھول کتنا خوبصورت، اسی کھاد میں سے نکلنے والی گندم، جو اور جو ہے چنے اور چاول کتنے بہترین، اسی سے نکلنے والے درخت کے اوپر پھل کتنے بہترین۔ فرمایا نجاست تھی لیکن اللہ کی کاریگری دیکھو کہ اس میں سے کتنی پاکیزہ اور خوبصورت چیزیں بنا دی۔ فرمایا انسان جو ہے وہ نطفۃ امشاج، یہ دو ناپاک پانیوں سے ہے لیکن اللہ کی کاریگری دیکھو کہ اس کاریگری کیسی جلنا و سمیم بصیرہ ہم نے دیکھنے والا اور سننے والا انسان بنا دیا۔ اس مادے میں تو کچھ نہیں ہے وہ سنے اور وہ کرے، مادے میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی مادہ سارا کچھ ہے، یہ مادہ سارا کچھ ہے، دہری کہتے سب کچھ مادہ ہے، اس مادے سے سارا کچھ بنا ہے، مادے میں تو کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کاریگری فرماتے ہیں، پھر اسی مٹی میں سے، یہ مٹی بالکل بیکار ہے، اسی مٹی میں سے انسان بنا دیا۔ یہ برکت ہے، رحمت اوپر سے آتی ہے۔ رحمت کیا؟ اللہ خیر کا ارادہ کر لیتے ہیں بندوں کے ساتھ، لیکن کب؟ جب دائرے کے اندر رہتا ہے۔ دائرے سے باہر نکلے گا مسرفین ہے، دائرے سے باہر خطرناک ہے۔ وہ کہتے ہیں یار اس سے آگے جاؤ گے تو بہت خطرہ ہے، ادھر رہنا، ہم ذمہ دار نہیں ہیں، یہاں تک ٹھیک ہے، آگے ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ باؤنڈری لائن، افریقہ میں چلے جاؤ، جنگل میں رات گزارنی ہو، باؤنڈری لائن میں دیکھو، یہاں تک تو حفاظت سے آگے نہ جانا، آگے گئے ہم ذمہ دار نہیں، کوئی جانور تمہیں لے جائے، کچھ ہو جائے، یا یہاں تک، یہ ہماری باؤنڈری لائن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی باؤنڈری لائن دی، اسلام کی باؤنڈری لائن دی، دیکھو اس کے اندر رہنا، کھاؤ پیو سب کچھ کرو، باہر نہ نکلا۔ انہ لا یحب المسرفین، اللہ مسرفین کو پسند نہیں فرماتے۔ اور جب انسان اس دائرے میں رہتا ہے تو اس دائرے میں رہنے کا مطلب کیا ہے؟ سب کچھ اللہ رسول کو سمجھتا ہے، میرا سب کچھ ہوا ہے، کہنے پہ چلتا ہے، اپنی خواہشات پر نہیں کرتا۔ خواہش پہ چلے گا تو باہر نکلے گا نا۔ بولے ایک باؤنڈری بنی ہو اور دل چاہے یار باہر بھی جا کے سیر کروں تو نکلے گا، تو اپنی چاہت پر نکلا ہے نا۔ مارا گیا، باہر گیا، دشمن پکڑ، یہ دیکھو ہمارے ساتھ بارڈر کے اوپر تارے لگے، اس سے آگے نہ جانا، یہ زیرو پوائنٹ ہے، زیرو لائن ہے، کہ یہ میرا دل چاہتا ہے میں ادھر آگے جا کے جھانکوں۔ یہی انسان کی خواہشات ہیں جو کہتے ہیں اللہ رسول کے حکم سے آگے نکلو، میرا دل چاہتا ہے میں آنکھ کو جیسے چاہے استعمال کروں۔ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مٹا ہوا ہے، اللہ رسول کے انوارات کے سامنے، ان کی رحمتوں کے سامنے تو مٹ گیا، ان کا کلمہ تو نے پڑھ لیا، لا الہ جب کہہ دیا تو ہر غیر اللہ نکل گیا، اب اللہ ہی اللہ ہے، محمد رسول اللہ کہہ دیا تو رسول اللہ کی ذات کے طریقے پر چلنا، اب کون سا رہ گیا؟ اب کون سی چیز ہے باقی جس کے لیے تو اپنے آپ کو باقی سمجھتا ہے؟ تو باقی ہے ہی نہیں۔ جسے کہتے جب فانی فی اللہ ہو جاتا ہے تو باقی باللہ ہو جاتا ہے۔ تو فرماتے یہ زندہ بھی زندہ ہے، مردہ بھی زندہ ہے، زندہ بھی زندہ ہے اور مردہ بھی زندہ ہے، یہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہے، اس کے تذکرے زندے ہیں، ان کی برکتیں زندہ ہیں، مرنے کے بعد بھی زندہ ہے۔ مردہ وہ ہے جس کا دل مردہ ہے، جو قرآن نے کہا ومن کان میتن، یہ جو کافر ہے یہ مردہ ہے، فاحییناہ، ہم زندگی دیتے ہیں مردے کو۔ کیا مطلب؟ اس کو ایمان دے دیتے تو زندہ ہو جاتا ہے۔ فجعلنا لہ نورا، ہم اس کے دل میں خاص قسم کا نور رکھ دیتے ہیں، یمشی بھی فی الناس، جس کو لے کر لوگوں میں پھرتا ہے، ہماری طرف سے ڈیوٹی دیتا ہے، پھر نور لے کر پھرتا ہے، چلو نور لے کر پھرو، تاکہ کفر کی ظلمت کم ہو، شرک کی ظلمت کم ہو، بدعات کی ظلمت کم ہو، گناہوں کی ظلمت کم ہو۔ نیک لوگ کہیں چلے جاتے آتے جاتے ہیں، وہاں خیر کے دروازے کھل جاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے انوارات وہاں کی ظلمت اور اندھیروں کو دور کر دیتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے اصل میں، اس لیے کہتے ہیں اللہ کی صحبت میں بیٹھو تو اس سے دل روشن ہوں گے۔ ہمارے استاد مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حج کے موقع پر اتنے اولیاء کرام کی جماعت ہوتی ہے
پھر حضرت خضر علیہ السلام وہاں موجود ہوتے، ان کے اتنے انوارات ہوتے اس میدان عرفات میں کہ لوگوں کی دلوں کی سیاہی دھل جاتی ہے۔ جب سیاہی دھل جاتی ہے اللہ فرماتے آج تو ایسے ہو گیا جیسی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ بنی ان انوارات کا اثر درتا کہ وہاں پر دیکھو اللہ علیہ کرام اور اللہ والے کیسے کیسے لوگ وہاں آئے ہوئے، پتہ نہیں کون کس مقام پر ہے، اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ کہتے ہیں اولیاء تحت قبائی لا یعرفون سوائی، میں نے اپنے اولیاء کو اپنی قبا میں لیا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لوگ نہیں جانتے، بہت تھوڑوں کو ظاہر کیا جاتا ہے، ورنہ کتنے اللہ کے ولی ہیں جن کو چھپایا ہوا ہے کہ اپنے ساتھ، تاکہ یہ میرے ساتھ مشغول رہیں، مخلوق کے ساتھ مشغول رہیں گے تو مجھے وقت کم دیں گے، لہذا میرے ساتھ مشغول رہیں۔ ہاں بعض تھوڑوں کو ظاہر کیا جاتا ہے تاکہ لوگ ان کے ذریعے ہدایت حاصل کریں، ان کو منصب ارشاد پر بٹھایا جاتا ہے تاکہ لوگ ان کے پاس بیٹھ کر اللہ رسول کے عشق اور محبت کو حاصل کریں، ورنہ آج کا اکثر اولیاء اکرام کو چھپایا ہوا ہے، کوئی نہیں لا یار سوائے فرم، میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ کتنے واقعات ہیں، کتنے واقعات۔ خواجہ نصیر الدین باغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مشہور قصہ ہے، دعا کرتے تھے، پتا ہے یہ حضرت شاہ نظام الدین اولیاء کے خلیفہ ہیں، بہت بڑے خلیفہ ہیں، بہت اونچے درجے، دعا کرتے اللہ کسی ولی کی زیارت کرا دے۔ ولی بھی ولی کی زیارت کا مستحق ہوتا ہے، یاد رکھو۔ اس لیے سفر کی دعا کیا ہے؟ جب کسی شہر میں جاؤ تو کیا دعا ہے؟ اللہم بارک لنا فیہا، اللہم بارک لنا فیہا، اللہم بارک لنا فیہا، 3 بار فرمایا اللہ یہاں برکت دے، برکت دے، برکت دے، جب تک شہر میں رہو۔ حبیبنا الی اہلیہ، اور مجھے تمام شہر والوں میں پیارا کر دے، جس دکان پہ جاؤں، جس کام پہ جاؤں، جس فیکٹری میں جاؤں، جس سے ملوں وہ مجھے محبت کے ساتھ ملے، اس کے دل میں میری محبت ڈال دے۔ دعا دیکھو کیسی عظیم الشان۔ ہم دعائیں نہیں کرتے تو ناکام ہو کر آتے ہیں کیونکہ ہمیں سنت عمل ہی نہیں کرتے۔ وحبب ساری اہلیہ الینا، اور یہاں جو نیک لوگ ہیں ان کی محبت میرے دل میں ڈال دے، نیکوں کی محبت، یعنی میری محبت ساروں کے دل میں۔ وہ کام نیکوں کے ساتھ تو نہیں ہوتا نا کہ سب نال بھی ہونا، 2 نمبر لوگوں نال بھی تو کم پہنتا ہے، پر میں سب محبت کریں۔ یہ عجیب حکمت دیکھو رسول اللہ کی دعا کی راز دیکھو کہ محبت سارے کریں، کیونکہ فاسق فاجر سے بھی کام پڑے گا، نیک سے بھی کام پڑے گا شہر میں۔ سارے تھوڑی اولیاء کرام تمہیں وہاں پر ملیں گے، داڑھی ٹوپی والے ملیں گے، پگڑی والے ملیں گے تمہیں، لیکن میرے دل میں کس کی محبت ڈال؟ صالح حدیث میں جہاں شہر میں جو نیک لوگ ہیں ان کی محبت میرے دل میں ڈال، ٹھیک بات ہے۔ تو دعا کرتے تھے اللہ اپنے کسی ولی سے ملا، خواب میں اشارہ ہوا کہ تمہارے اس محلے میں جو کپڑا بننے والا کھڈی والا ہے، کھڈی والا کپڑا بنتا ہے، اس کا جو نوکر ہے وہ ہمارا دوست ہے۔ تو حضرت گئے، دیکھا کہ دھوتی باندھی بنیان پہنے وہ کپڑے کو لگا ہوا، دن 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 دن، کپڑے خاص طریقے پر پہلے بناتے تھے۔ اور کیا یار کوئی آثار تو نظر نہیں آ رہے کہ اللہ کا ولی ہے، یہ آثار تو نظر نہیں آ رہے، کیونکہ ہم لوگوں نے ایک شیخ خاص مقرر کر رکھا، ایسا ہوگا تو ولی ہوگا۔ داڑھی واڑی تو تھی لیکن وہ لگا ہوا کام میں۔ تو دل میں وسوسہ آ کے شاید خواب سمجھنے میں مجھ سے غلطی ہوگی، ہو جاتا ہے انسان خواب سے، واپس آ گئے، پھر استخارہ شروع کر دیا۔ پھر 2-4 دن کے بعد خواب میں آیا کہ وہ ہمارے ولی ہیں، وہی نظر آیا۔ پھر گئے، غور سے دیکھا۔ یہ ایک عجیب بات ہے، ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اللہ اپنے دوستوں کو جو دیتے ہیں نا وہ دوسرے دوست کو بھی پتہ نہیں ہوتا۔ یہ اسی طرح جس طرح ماں اپنے بچے کو جب دودھ پلاتی ہے تو دوسرے بچوں سے بھی اس کو چھپا لیتی ہے کہ نظر نہ لگ جائے، حالانکہ وہ بھائی ہیں اس کے بہنیں، لیکن ماں چھپا لیتی ہے، کپڑا ڈال لیتی ہے۔
یا فیڈر کے اوپر کپڑا چڑھا دیتی ہے، حالانکہ گھر میں اپنی لوگ ہیں، بہن بھائی ہیں، تاکہ ان کی نظر لگ جائے گی. اس لیے ہر ولی کو دل میں جو دیتے ہیں وہ دوسرے کو ولی کی پتہ نہیں ہوتا کہ کتنا مال، اتنا پتہ ہوتا ولی ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کہ اس کس درجے کا ہے. وہ کبھی خود ظاہر کر دے تو الگ بات ہے، ورنہ اس کو چھپا کے کیا دے رہے ہیں وہی جانتا ہے کہ اس فیڈر میں کون سا مزہ اور کون سا ذائقہ آ رہا ہے. دوسرے کو نہیں پتا، اس کو اور ملتا ہے، اس کو اور ملتا ہے. اللہ کی اتنی شان ہے. دنیا کی ظاہری خوراک کی کتنی اقسام ہے دنیا کے اندر، یہ باطنی خوراکوں کی اللہ کے ہاں اس سے بھی کہیں زیادہ اقسام ہے. پھر گئے، پھر سمجھ نہیں آیا، پھر تیسری بار خواب آیا. اب ان کو دیکھ، ایک دن وہ جا رہے تھے تو ان کے پیچھے پیچھے چل پڑے کہ یار اب میں آج تو بھائی 3 دفعہ خواب آ گیا. چلتے 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 باہر نکل گئے شہر، دلی کے رہنے والے تھے، دلی شہر سے باہر. اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ بہت بڑا مجمع ہے، بہت بڑا مجمع ہے، اور لوگ کھڑے ہیں، اور پتہ چلتا ہے چہروں سے کہ بڑے بڑے اللہ کے اولیاء کرام ہیں. کہ بھائی پوری تو ہو گئی بھائی، یہاں آ گیا میں، لیکن ایک جنازہ رکھا ہے، امامت کا انتظار ہے. تھوڑی دیر میں وہی جو کھڈی والے کا نوکر تھا، اپنے کندھے پر رومال ڈالے آگے تھا، صفے چری آگے آیا، دائیں بائیں دیکھا، اللہ اکبر، نماز جنازہ پڑھائی، حضرت پیچھے پڑھانے پر وہ ساری اتنے بڑے بڑے چہرے سے لگتا ہے کہ اللہ کا ولی ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. کا سلام پھیرتی میرا نام لے کے کہا، نصیر الدین باغ دہلوی جلدی کر، یہ پورے عالم سے بڑے بڑے اکابر بزرگ آئے ہوئے ہیں، جلدی کر اس سے مصافحہ کر، کیونکہ جانے والے ہیں. یہ اللہ کے ولی کا انتقال ہوا تھا، میری ڈیوٹی لگی تھی کہ میں اس کی نماز پڑھاؤں، لیکن ایک بات ہے، میرا راز ظاہر ہو گیا ہے، اب دنیا میں جینے کا مزہ نہیں ہے. وہ ہوا چند دن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. تو منصب ارشاد پر بہت کم لوگوں کو ظاہر کیا جاتا ہے. میرے دوستو، دائرے میں رہو، دائرے سے باہر نہ نکلو، جو خواہشات پر نہ چلو. یہی صحابہ کرام نے کیا تھا. سب کچھ مرضی بالکل ختم کر دی، اپنی مرضی ختم کر دی. جو اللہ رسول نے کہا بس ٹھیک ہے، یہی ہمارے لیے. آپ نے فرمایا، آپ نے مکہ والوں سے کہا تھا کہ مکہ والوں تم مجھے صادق الامین کہتے ہو، بتاؤ اگر میں کہوں میں اس پہاڑ پر کھڑا ہوں، میں کہوں کہ پیچھے ایک فوج ہے، تو تم میری بات پر یقین کرو. کہ یقین کریں گے تو میں کہتا ہوں اس عالم سے ایک آگے بھی عالم ہے. انکار کر دیا. میرے دوستو، اللہ رسول کا عشق سیکھو، عاشق بنو. عاشق وہ ہوتا ہے جو ناز نہیں کرتا، مٹ جاتا ہے، اللہ رسول کی مان کے چلتا. ہر اس میں پہلے سوچو کہ بھئی یہ کام جو ہے مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، کہیں دائرے سے باہر تو نہیں نکل جاؤں گا. یاد رکھو، دائرے سے باہر نکل جاؤ گے نفس اور شیطان چک لیں گے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ پلک جھپکنے کی مقدار بھی اگر ہم نفس کے حوالے ہو جائیں تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا اثر کرے گا. وہ پلک جھپکنے فرمایا لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، پلک جھپکنے کی مقدار بھی نفس کے حوالے نہ کر. ہو سکتا ہے اتنے لمحے میں ہی ایمان لے جائے ہمارا، اتنے لمحے میں پلک جھپکنے کی. یہ دعا فرمائی، اتنی دیر بھی اگر تیرا نفس تجھ پر غالب آ جائے، جتنے آگ جھپکتے ہیں، ہو سکتا ہے اسی میں وہ ایسا کام کر دے ہمیشہ کے لیے دربار سے نکال دیا جائے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.